اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، اب آگے کا سفر شروع ہونا تھا. وہاں سے آگے یہ براق نامی جانور کو نہیں جانا تھا. اس کا سفر، اس کو تو وہیں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچانا تھا. اب یہاں سے آگے جو سفر شروع ہوا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک سیڑھی کو ایسے لگا دیا تھا کہ حضرت جبرائیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے، اور سب سے پہلے آسمان پر جب پہنچے پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل. پوچھا ساتھ کون؟ کہا محمد الرسول اللہ. دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، دیکھا حضرت آدم تشریف فرمائے پہلے آسمان پر. پھر وہاں سے آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی دستک دی. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ. کھل گیا دروازہ، اندر داخل ہوئے، دیکھا حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تشریف فرمائے. تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر پہنچے حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر پہنچے حضرت ہارون، اور چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان پیغمبروں سے ملاقات کرانے کا بھی پس منظر ہے کہ ان پیغمبروں سے ملاقاتیں کیوں کروائی گئی. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کیوں ہوئی؟ حضرت آدم سے کیوں ہوئی؟ پھر حضرت عیسیٰ سے کیوں ہوئی؟ ان تمام ملاقاتوں کے اندر بھی ایک پس منظر تھا. حضرت آدم سے ملاقات کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اس انسانیت کو حضرت آدم سے ہی چلایا ہے، اور حضرت آدم سے ذرا سی خطا ہوئی تھی تو جنت سے نکالے گئے تھے، اور اس طرف اشارہ تھا کہ محمد الرسول اللہ تم پر بھی ایک وقت آئے گا، تمہیں مکہ کو چھوڑنا پڑے گا اور مدینہ تشریف فرما ہوں گے. حضرت عیسیٰ سے کہ یہ آپ سے قریب زمانے کے اندر پیغمبر گزرے ہیں، اور جب قیامت کی یعنی نشانیاں علامات ظاہر ہو جائیں گی، اور اس وقت دجال کو جو قتل کرے گا وہ بھی حضرت عیسیٰ ہوں گے. حضرت یوسف سے ملاقات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ان کو اپنے حقیقی بھائیوں نے رلایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھیں، تمہیں بھی اسی طرح قریش والے ستائیں گے، لیکن تم اپنے دین سے، اپنے طریقہ کار سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور حضرت ادریس سے ملاقات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ادریس سب سے پہلے کاتب تھے جنہوں نے اس تحریر کو شروع کیا. محمد رسول اللہ سے ملاقات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بھی دعوت کا کام کبھی خطوط کے ذریعے بھی کرنا پڑے گا، آپ کو بھی کبھی خطوط روانہ کرنے پڑیں گے. اور اس کے بعد حضرت ہارون سے ملاقات کرانے کا پس منظر یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے لیے کوہ طور چلے گئے تھے، اور اپنے بھائی سے کہہ کر گئے تھے حضرت ہارون سے کہ ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہنا، دوسری چیزوں سے ان کو دور رکھنا. حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے گائے کو، اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، اور اس طرح کے کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلانا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی دین کی خلاف بغاوت کریں گے، سرکشیاں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، لیکن ان کی بغاوت اور سرکشیوں سے آپ کی دین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروائی کہ جس طرح آپ نے ان جبارین کے خلاف دعوت اور توحید کو پیش کیا تھا اور وہ جہاد کا پس منظر پیش کیا تھا، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی وہ غزوات پیش آئیں گے اور پیش آئے بھی. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروائی، جو آپ کے جد امجد ہیں، جنہوں نے دعائیں مانگی تھی. اور قرآن نے بھی کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تھا، اور آخر میں چل کر حضرت اسماعیل کے خاندان سے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا تھا. اب 7 آسمانوں کے بعد اب آگے بڑھنا تھا، اب آگے جانا تھا، لیکن حضرت جبرائیل نے کہہ دیا کہ محمد یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہاں سے آگے میں بڑھ گیا تو میرے یہ پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے.
حالانکہ ہجرت کے موقع پر آپ کے رفیق سفر تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور معراج کے موقع پر آپ کے رفیق سفر تھے حضرت جبرائیل۔ صدیق اکبر تو ہر جگہ پر آپ کے ساتھ رہے، چاہے وہ غار کا مسئلہ کیوں نہ ہو، لیکن حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے کہا گیا کہ اب 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، یہاں سے آگے تنہا تنہا محمد رسول اللہ جائیں گے، اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو تمہارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔